الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ عزاداران حسین، یہ گلستان ہند کی دوسری مجلس ہے استقبال امام زمانہ کے عنوان پر کہ ہاؤ ٹو ویلکم امام ان 21st سینچری، کہ ہم جس امام کے نام پہ آج زندہ ہے، اس امام کا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ اگر آ جائے تو ہم اپنے امام کا استقبال کیسے کریں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں وجود امام زمانہ کی دلیل ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حجت باقی تھی، اور زمانے کے امام کا وجود کہ ہم اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم روز قیامت، روز محشر تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو انشاءاللہ ہم سب جائیں گے اپنے امام کے ساتھ، اور زمانے کے امام کے ساتھ جب پہنچیں تو ہماری بخشائش امام کے ساتھ ہونے سے ہی ہوگی۔ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے نمازوں اور روزوں اور واجبات کو لے کے اگر جا کے اللہ سے یہ کہیں کہ پروردگار ہم اتنی عبادت کر کے آئے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، قبول کر لے، تو پتہ نہیں کتنے سجدے قبول ہوئے یا کتنی ہماری عبادتیں قبول ہوئی۔ بخشائش، قبولیت، وجود امام زمانہ اور زمانے کے امام کی برکت ہوگی تو ہر محب آل محمد جائے گا جنت میں۔ اگر امام کا ریکمنڈیشن یا امام کا وسیلہ نہیں ہوگا تو کوئی کسی کی عبادت کے ذریعے نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ دوستو، عبادت کے ذریعے جانا ہوتا تو شیطان سے زیادہ کس نے عبادت کی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ شیطان نے کتنی عبادت کی؟ اتنی اس نے عبادت کی کہ ایک سجدہ 40,000 سال کا تھا۔ 40,000 ایئرز تک زمین پہ سر کو رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ 40,000 سال ہم ایک سجدہ نہیں کرتے، اور ایک سجدے میں اتنی ریاکاریاں ہماری ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اتنی تو عبادت کے ذریعے، میں خدا نہ خواستہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت کو وہ کروں کم کروں، نہیں، عبادت واجب ہے، لازم ہے۔ اس لیے کہ علی کا شیعہ اور عبادت نہ کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، جتنی واجبات ہیں اس پہ عمل کرنا لازم ہے، لازم ہے، لیکن صرف یہ لے کے اگر جانا چاہتے ہیں تو کوئی عبادت کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دن بھر جو خیالات نہیں آتے وہ نماز میں تو ضرور آتے ہیں۔ بزنس کے پورے ڈیلز جو ہے ہم نمازی کے دوران ہی کرتے ہیں۔ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام بات کر رہا ہوں۔ ڈیلز جتنے ہماری ہیں نا، ہم صرف اسی میں کرتے ہیں۔ جتنا ہمارا انٹرسٹ ریٹ نیچے اور اوپر ہو رہا ہے تو اسی پہ آتا ہے نماز کے وقت۔ تو ہماری سجدے ہی کیا ہے؟ یہ تو ہم کر رہے ہیں، اس کا کرم ہے کہ وہ قبول کر لے، ایک سجدہ بھی قبول کر لے تو کافی ہے۔ تو جو کچھ عبادت ہے وہ امام کے صدقے میں، قبولیت زمانے کے امام کے، اور استقبال امام کا کرنا لازم ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم امام کا استقبال کریں کیسا۔ امام کے استقبال کے لیے کئی چیزیں ہیں دوستو، کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور امام کو اپنے قریب کرنا پڑے گا۔ میں کل آپ سے بھی معروضہ کر رہا تھا کہ ہم اپنی ریلیشن شپ کو، اپنی تعلقات کو، اپنا رشتے کو امام سے مضبوط کرتے جائیں۔ اتنا مضبوط کریں، اتنا مضبوط کریں کہ امام خود پکارے کہ یہ میرا صحیح غیبت میں چاہنے والا ہے۔ اس لیے کہ جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک آگ کا انگارہ لے کے انسان دن بھر جسم ہاتھ پہ ٹھہر سکتا ہے۔ فائر بال کی بات کر رہا ہے رسول، آگ کا انگارہ دن بھر ہاتھ میں لے کے، ہتھیلی پہ لے کے، اپنے پام پہ لے کے انسان ٹھہر سکتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ اتنا سخت حکم ہے،
کہ آخری زمانہ اتنا سخت آنے والا، اور جس دور سے جس پیریڈ سے آپ گزر رہے ہیں نا، یہ وہی ایگزیکٹلی پیریڈ ہے۔ دیکھیے اویئرنیس آنا چاہیے۔ میں بزرگوں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف اپنی بہنوں کے لیے، میرے نوجوان بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ میں بچوں کے ذہنوں کو صرف تیز کرنا چاہتا ہوں، بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو، تمہارا ایک جنریشن ہے، تمہاری لائف ہے، پوری لائف سپین تمہارا پڑا ہوا ہے۔ 60-70 ایئرس انشاءاللہ بچے زندہ رہیں گے، اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن تم جو دور سے، جس پیریڈ سے، جس زمانے سے تم گزر رہے ہو، یہ بڑا خطرناک زمانہ ہے، یہ بڑا سخت زمانہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا آ جائے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ زمانے کو، کہ آگ کا، دوستو سننا اس ویری ایزی۔ آپ بولیے کہ کیا کوئی آج آگ کا بال، فائر بال آپ ہاتھ پہ رکھ سکتے ہیں؟ نو، اٹ از ناٹ پاسبل، آپ نہیں رکھ سکتے فائر بال، لیکن رسول کہہ رہا ہے کہ دس از پاسبل، یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ انسان رکھ سکتا ہے، لیکن صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھنے بآواز بلند۔ یہ پاسبل ہے، ظاہری طور پہ اٹ از ناٹ پاسبل۔ آپ کوئی ٹھہر سکتا ہے مجھے بتائیں کہ آپ کے فائر بال کو لے کے آپ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، اٹ از ناٹ پاسبل، لیکن رسول کہہ رہا ہے کہ دس از پاسبل، تم انسان ٹھہر سکتا ہے، ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ آپ انصاف سے بچائیے پلیز، آنیسٹلی آپ بتائیں کہ میں ایمان اگر ہم سے رخصت ہو جائے تو لیفٹ ہم کیا بس بچا ہوا کیا ہے؟ کچھ ہے؟ پھر یہ نمازیں، روزے، دیکھیے یہ عبادتیں اپنی طرف، لیکن ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ رات بھر سجدے کرتے رہو، ولایت مولا کائنات نہیں ہے تو ہے کیا؟ پھر کوئی چیز باقی ہے؟ معرفت امام زمانہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی چیز۔ تو پلیز میرے ینگسٹرز، میرے بھائیوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں کہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرو، اپنے ایمان کو اتنا بچاؤ، اس لیے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر تم نے ایمان کو بچا لیا تو وہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کا رسول بھائی کہہ رہا ہے، تو صحابیوں نے پلٹ کے کہا کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہے، صبح شام آپ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ہم بھائی نہیں ہیں؟ وہ آپ کے بھائی ہیں آخری زمانے کے لوگ۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھ کر تم ایمان لائے، مجھے دیکھ کر ایمان لائے۔ ان لوگوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میری اولاد میں کسی کو دیکھا، سفیدی پہ سیاہی کو دیکھ کے، وائٹ پیپرز کے اوپر جو پورا قرآن ہے، کتابیں ہیں، اس کو دیکھ کر وہ ایمان لائے، اسی لیے وہ میرے بھائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ریگارڈ کتنا رسول دے رہا ہے، کتنی عزت دے رہا ہے، کتنا آنر دے رہا ہے، کہ اگر لاسٹ ڈیز میں آپ نے ایمان کو پروٹیکٹ کر لیا، امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کر لی، ایمان کو بچا لیا، تو آپ کا مقام، آپ کی عزت وہ مقام پہ پہنچی کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ اور کیا چاہیے دوستو؟ اس سے بڑی عزت اور کیا چاہیے کہ اگر ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں کہ اللہ کا رسول، تو اس کے لیے معرفت کو حاصل کرنا، امام کا استقبال کرنا، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، جسٹ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف۔ یہ مت کرو کہ ہر نماز کے بعد اجل اللہ کہتے ہو، صرف زبان سے مت کہو، جب ریپیٹ کرو، جب یہ ورڈ کو ریپیٹ کرو، ذہن میں لاؤ کہ میرا امام آ رہا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ کے ماں باپ، آپ کا باپ دور ہو جائے، 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد اگر وطن واپس آئے تو آپ استقبال کیسا کریں گے؟ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کب آنے والے، یہ نیوز ہے کہ وہ اینی مومنٹ آئیں گے، کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو یو ول پریپیئر یور سیلف۔ عزیزوں، ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے، یہ ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس سے بڑا کریم نہیں کہ جس کے صدقے میں آج ہمیں روٹی مل رہی ہے، جس کے صدقے میں تم سانس لے رہے ہو،
زندگی بڑھ رہی ہے، یہ چاند اور سورج کا نکلنا، یہ زمین اور آسمان کے اپنے مقام پہ رہنا، یہ امام زمانہ کے وجود کی برکت ہے، برکت ہے زمانے کے امام کی۔ اس لیے کہ مولا کائنات کا خطبہ ہے نجل الاسرار میں، امام ارشاد فرماتے ہیں جب امام سے مولا کائنات سے خلافت کو لیا گیا تو امام نے اس وقت پلٹ کے کہا کہ میں کائنات کے لیے خطب ہوں۔ خطب اس کیل کو، اس نیل کو کہتے ہیں کہ جو دو چکی کے پارٹ کے بیچ میں ہوتا ہے، اگر وہ نیل کو نکال لیں تو چکی چلتی نہیں۔ تو امام نے کہا کہ اگر میرا وجود ہٹ جائے تو کائنات دھرم اور بھرم ہو جائے۔ زمانے کا امام اسی علی کا فرزند اس دور کا علی ہے۔ ہم کو پریپریشن کرنا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیے کہ کتنی ہم نے لائف میں اب تک پریپریشن کیا، کیا استقبال کا انتظار کر رہے ہیں، کیا ہم نے پریپریشن کیا؟ Are we doing the same thing what Imam is expecting from us? Imam is expecting something from you. He is expecting something from you. And what are we doing? ہم کیا کر رہے ہیں؟ Just we are keeping quiet. 17 رکعت نماز پڑھ لیا تو سمجھے کہ ہم غیبت میں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ریسپانسبلٹی پوری ہو گئی۔ دوستو ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہوئی، ہماری ریسپانسبلٹی کچھ اور بھی ہے، واجبات سے ہٹ کے۔ دیکھیے دوسرے معصومین کے بارے میں آپ سے یہ معرفت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سوال اس امام کے بارے میں ہوگا کہ کتنا تم نے جانا۔ من ماتا ولم یعرف امامہ زمانے کیا ہے یہ کہ جہالت کی ابو جہل اور ابو لہب کی موت مریں گے، اور ایک دفعہ اگر موت آ جائے، ابو جہل کی موت ہو جائے تو ختم ہو گیا، وہ زندگی ہمیشہ ہے، فار ایور ہے۔ یہ 60 70 80 ایئرس کی لائف کے لیے پریپریشن مت کرو۔ یہ پریپریشن کے لیے تو ہم ہر انسان ہر وجہ سے کوشش کر رہا ہے، 24 آورس ہم صرف یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری لائف بڑی آرام کے ساتھ گزرے۔ آپ ضرور کریں کوشش، میں اس کو منع نہیں کرتا، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، بٹ اسلام سیز کہ اس کے ساتھ تم اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہو، کتنا پریپریشن ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے، کتنا پریپریشن ہم نے کیا ابھی تک، کتنی تیاری کی؟ کچھ نہیں کی۔ کتنی دفعہ امام کو پکارا صبح سے، آج صبح سے کتنی دفعہ امام کو آواز دی اپنی پریشانیوں میں امام کو کہ مولا پلیز ہیلپ می۔ نماز کے بعد زیارت پڑھنے سے صرف وہ کافی نہیں ہے، وہ تو ہمارے ماں باپ نے سکھا دیا ہم کو۔ جو شیعہ ملا نا، گرانٹیڈ ملا ہے، بیکاز our parents were Shia, grandfathers were Shia, grandfathers were Shia، ہم کو گرانٹیڈ ملا ہے۔ ہماری جستجو کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ اگر ہم اپنے امام کا استقبال کے لیے کچھ نہیں کرتے، کل امام آ جائے، پھر جمعے کے دن جو دعائے ندوہ پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ جسٹ ایک عادت کے تحت پڑھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ الہ متا حروفی کا یا مولا، تو یوں ہی کہتے ہیں، جسٹ ایک عادت۔ دوستو اگر عربی میں سمجھ میں نہیں آتا، گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، میننگ پڑھو، then you will see کہ what you are saying، ہم کیا بول رہے ہیں، اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ ہم نے امام کا کتنا استقبال کیا۔ آپ کے لیے امام روتے ہیں۔ دعا ندوہ میں امام نے کہا این الحسن و این الحسین، ہر دور کا امام 13 معصومین کا وارث ہے۔ پھر امام انتظار کر رہا ہے قاتلہ نے حسین سے بدلہ لینے کے لیے، تو ہم نے کیا تیاری کی؟ آپ ایمان سے بتائیے کہ 70 ایئرس کی لوگوں کی لائف ہو گئی، 80 ایئرس کے ہو گئے، یو آسک دیم، کوئی پریپریشن نہیں ہے۔ گھر کو اس قابل بناؤ، کل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، کل ختم ہوئی تھی یہاں بات، اپنے گھروں کو اس قابل بناؤ۔ ہر گھر مومن کا، گلستان میں اتنے فلیٹس ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے گھروں میں برکت دے، آپ کی زندگی میں اللہ برکت دے، اتنے ماشاءاللہ فلیٹس ہیں، اور ہزاروں فلیٹس مومنین کے ہو جائے۔ ہزاروں فلیٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈونٹ سے کہ 3-4 بیڈ روم کا فلیٹ ہے تو ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا، نہیں، ایک روم کا بھی اگر فلیٹ ہے، 1 بیڈ روم فلیٹ بھی ہے، تو اس کو ایسا بنا لو کہ فرزند زہرا اسی وقت آئے۔ کیا ہم نہیں چاہتے دوستو؟ آپ ایمان سے بتائیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں فرزند علی آئے؟ میں ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں آتے، امام will come۔ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، امام will come to your flat if you call him۔ But how many times we are calling him؟
کتنی دفعہ ہم پکار کے کہہ رہے ہیں مولا پلیز آئیے، کتنی دفعہ ہم نے پکارا. دیکھیے جو زیارت پڑھتے ہیں نا، آپ زیارت میں اجل اللہ تعالیٰ فرجو کہتے ہیں فائن، یہ تو کہنا ہے لازم ہے، کم از کم عادت تو ہوگی ورنہ وہ بھی بھول جائیں گے. اس کے بعد دعا مانگے، ہر دعا مانگتے پروردگار یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے. کبھی یہ کہا کہ مولا پلیز اپنی زیارت کرو؟ کبھی ہم نے اپنی زبان سے کہا؟ یہ جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، پلیز غور سے سنیں، یہ جو آئیز ملی ہے نا بچوں، یہ جو آنکھیں ملی ہیں نا، یہ آنکھیں دنیا کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں. یہ آنکھوں کا مقصد یہ ہے کہ فرزند علی کی زیارت ہو. پہلے فرزند علی کی ہو پھر دنیا ہو، ورنہ فائدہ کیا؟ ایمان سے بتائیے ورنہ فائدہ کیا ہے؟ 60 سال ہو گئے ایک دفعہ ہم نے زیارت نہیں کی. یو ڈونٹ فیل بیڈ؟ ہم کو برا نہیں لگتا؟ دل میں کبھی یہ ہرٹ ہوتا ہے؟ رات میں جب آپ بستر پہ اپنے بیڈ روم میں جا کر خوبصورت بستروں پہ سوتے ہیں نا، نرم بستر پہ جب نرم تکیے پہ پلو کے اوپر سر رکھتے تو خوبصورت نیند آتی ہے. اس وقت کبھی یہ خیال آتا ہے یار آج پورا 24 hours گزر گئے and I have not seen my مولا، I have not seen my امام. یہ خیال نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ وائی. میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام، ایک اور پڑھ لیں سلوات. پلیز غور سے سنیں، میرا میسیج ہے دوستو گلستان والوں کے لیے. 7ویں امام کا زمانہ، ہارون رشید وہ ظالم مولا کو قید کرتا ہے. 14 سال مولا قید میں رہے بغداد میں. کسی کو پتہ نہیں کہ امام کہاں ہیں. اور وہ دور ایسا ہے کہ 8ویں امام بھی موجود ہیں. 7ویں امام شیعوں کو پتہ ہے، امام کے چاہنے والوں کو پتہ ہے کہ امام اس وقت زندان میں، لیکن اس کے باوجود 3 سال گزر گئے. پلیز غور سے سنیں، 3 سال گزر گئے تھے. اس واقعے سے کم از کم ایک میسیج کلیئر ہوگا کہ ہمارے جذبات، ہماری فیلنگز کیسی ہونا چاہیے. ہمارے فیلنگز کا سیم فیلنگز ہے کہ اس زمانے کے جو شیعہ کی فیلنگ تھی. پلیز غور سے سنیں. وہ شخص مدینہ کا رہنے والا، اللہ ہم کو مدینہ کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. 3 سال ہو گئے امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، وہ بے چین ہو گیا کہ میں اپنے مولا کی زیارت نہیں کرا. 3 سال ہو گئے. زمانہ ہارون کا زمانہ کہ جس میں آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے کہ یو آر شیعہ، آپ امام کے چاہنے والے، بتا نہیں سکتے آپ کسی کو. لیکن اس کے باوجود دیکھیے دوستو، آج کا زمانہ بہت آسان زمانہ ہے. آپ آرام سے گلستان میں، باندرا میں، کہیں دنیا میں جاؤ، جا کے کہو کہ میں اپنے امام کو پکار رہا ہوں. صحرا میں چلے جاؤ، ڈیزرٹس میں چلے جاؤ، کہیں اکیلے میں چلے جاؤ، جا کے پکارو. nobody will come and tell you کہ what are you doing. ہاں، لیکن وہ زمانے میں آپ اگر بول دیں صرف کہ آپ امام سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ بھی قتل کر دیے جائیں گے، آپ کے بچوں کو بھی مارا جائے گا، آپ کی بیوی کو بھی مارا جائے گا، گھر کھود دیا جائے گا. ہارون ایسا ظالم تھا کہ یہ پتہ چل جائے کہ علی کا چاہنے والا ہے، امام کا انتظار کر رہا ہے، تو اس کو تو ختم کر دیں گے. لیکن ایسے زمانے میں اپنی جان پہ کھیل کے، پلیز میری بات سنیں، اپنی جان پہ کھیل کے، اپنی لائف کو پورا سامنے لا کر وہ شخص مدینے سے نکلتا ہے. اس کو اتنا ہی پتا ہے کہ مولا بغداد میں، اس لیے کہ بغداد اس وقت کیپٹل تھا خلفائے عباسی کا. بغداد پہنچتا ہے. بغداد پہنچ کے ہی سٹارٹڈ ٹرائنگ کہ خفیہ طور سے کانفیڈینشلی پوچھ رہا ہے کہ مولا کا امام، میرا امام کس زندان میں، کس جیل میں. فائنلی ہی گاٹ دا کلو. وہ پہنچتا ہے. اس کے بعد وہ جو جیل کا جو انچارج تھا اس سے لنک نکالتا ہے. نکال کے ہی پیڈ دا منی اینڈ ہی سیڈ کہ پلیز کیا میں ایک دفعہ اپنے امام کو دیکھ لوں. ہی سیڈ، جب پیسے سے لیا اس نے کہا ٹھیک ہے، رات کے ایک حصے میں آنا، میں تم کو امام کی زیارت کراؤں گا. وہ جاتا ہے رات میں جا کر پوچھتا ہے کہ میرا امام کہاں ہے. تو زندان تو پورا جیل تو بند تھا، اوپر جو وینٹیلیٹر تھا اس میں سے اس نے کہا کہ اب دیکھ تیرا امام یہاں پر ہے. تو یہ اوپر سے دیکھتا ہے وینٹیلیٹر میں سے کہ ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، کلوتھ ہے جو اوپر پڑا ہوا ہے. اس نے کہا میرا امام کہاں ہے؟ تو کہا وہی تو تیرا امام ہے.
امام کی یہ حالت ہو گئی تھی، ساتویں امام کی. لیکن اس واقعے سے میسیج کیا ملا؟ میسیج یہ ملا کہ امام کی تلاش میں کوئی نکلا تو امام کی زیارت ہوئی. آج کا شیعہ یہ اویئرنیس اس میں کیوں نہیں آتی؟ آج ہم کو یہ فکر کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہم تڑپ کے کیوں نہیں کہتے؟ آج ہم جمعہ آتا ہے، فرائیڈے گزر جاتا ہے، ہمارے پاس کتنے ہم ایسے ہیں کہ صبح سے پکارتے کہ مولا آج فرائیڈے گزر گیا مولا. کیوں کہا؟ دعائے ندبہ کا مقصد کیوں ہے؟ دعائے ندبہ فجر کے امیڈیٹ بعد پڑھنے کے لیے نہیں ہے. جب سورج نکلے، سورج کی پہلی کرن باہر آئے تو اس وقت تم تڑپ کے پکارو اور کہو الا متا حاروفی کا، کہ مولا آپ کہاں ہیں؟ آپ دعائے ندبہ کا مقصد کیا؟ میری ریکویسٹ میں بیک کر رہا ہوں گلستان کے مومنین اور مومنات سے کہ دعائے ندبہ یہ جو جمعہ ہے نا، یہ جو فرائیڈے ہے نا، تو دعائے ندبہ کے ٹرانسلیشن پڑھو. when you started reading translation، میں یقین کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ روئیں گے، آپ تڑپیں گے. اس کا ٹرانسلیشن پڑھو، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ what is دعائے ندبہ and what is فرائیڈے. دوستو جمعے کا دن جب نکلے، جب سورج طلوع ہو تو تڑپ کو پکارو کہ مولا یہ ہفتہ بھی گزر گیا، یہ فرائیڈے بھی گزر گیا and you have not come. اس لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. we don't know کہ امام کا وجود، امام کا آنا کتنی برکت ہے، کتنی برکت ہے. ہم کو اندازہ نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہم نے کسی امام کا زمانہ دیکھا نہیں، ہم نے کسی امام کا دور نہیں دیکھا. اگر امام آ جاتے ہیں نا، امام کے ساتھ ان کی آپ اپنی لائف گزاریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ اپنے امام کو بریک فاسٹ پہ بلا سکتے، لنچ پہ دعوت دے سکتے، ڈنر پہ دعوت دے سکتے. یو جسٹ ٹرائی ٹو بی اے ریئل شیعہ. امام کا صحیح چاہنے والا بن کے بتاؤ، امام تمہارے گھر پہ آ کے تم سے ملاقات کریں. کتنے واقعات ہیں تاریخ کے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. پکارو دوستو، پکارو، زبان کو کھولو، منہ کو بند مت کرو. فرائیڈے آئے، شب جمعہ آئے، خاموشی سے مت مانگو، آواز ہاتھوں کو بلند کر دو. اس لیے کہ یہ دستور ہے مانگنے کا. مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، مانگنے کا یہ نہیں ہے دل میں پکارے خاموش بیٹھے. نو، اللہ کے سامنے بھی مانگو تو اس طرح مت مانگو کہ بالکل شرما کے. کس سے شرما رہے ہیں؟ لوگوں سے شرما رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. چوتھے امام کا زمانہ، علی ابن الحسین، حجت خدا، فرزند حسین، خانہ کعبہ ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، امام وقت ہے، غلاف کعبہ کو تھام کے بآواز بلند گریا کر رہے ہیں. تڑپتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، آواز بلند رو رہے ہیں. تو ایک امام کا چاہنے والا آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا پلیز، مولا آپ امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ ایسا تو مت روئیں، اس طرح تو گریہ مت کریں. ڈونٹ کرائی لائک دس مولا، پورے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. سنیں گے امام کا کیا جواب ہے. وہ جواب آج کی مجلس کا میسیج ہے دوستو، میسیج ہے. پلیز پلیز. جب اس نے یہ کہا تو امام نے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھا کے پوچھا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، کعبہ بھرا ہوا ہے، آپ اس طرح روتے ہیں، آپ امام ہیں. امام نے پلٹ کے کہا دنیا مجھے دیکھ رہی ہے نا روتے ہوئے، کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے، میرا اللہ مجھے دیکھے. امام کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے میسیج ہے کہ اس طرح شرماؤ مت. جمعہ کا دن جب آئے تو ہاتھوں کو بلند کر دو، تڑپ کے پکارو، صبح شام امام کو آواز دو کہ مولا آپ کہاں ہیں، ہم کیسا ملیں آپ سے. دوستو میرے آپ سے سوال ہے، بزرگوں سے نہیں، بچوں سے، کہ تمہارے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ اپنے امام کو دیکھوں؟ کیا ہمارے دل میں خواہش نہیں ہوتی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، ایک دفعہ آپ ملیں گے انشاءاللہ، ایک دفعہ آپ کی زیارت ہوگی نا، then you will realize کہ ریئل نعمت کیا ہے. وہ بلیسنگ ہے دوستو، بلیسنگ ہے. پلیز میں کہہ رہا ہوں، پلیز میری باتوں پہ غور کریں. ایسی بلیسنگ ہے، ایسی بلیسنگ ہے کہ you will realize کہ ریئل اب تک میں نے کیوں نہیں کی. آپ ریگریٹ کریں گے، ریگریٹ کریں گے. ٹرائی، کوشش کرو، کوشش کرو. دوستو ایک مثال یہ ہے نا، کوشش کرنے سے خدا ملتا ہے. ایک سینگ ہے نا کہ کوشش کرو، کوشش سے خدا ملتا ہے. خدا تو نہیں ملتا، خدا کا یہ بندہ مل جاتا ہے. یہ بندہ مل جائے تو سمجھو خدا مل گیا.
اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے، مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے، اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے، جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے۔ جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے، ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ سمجھے؟ یہ ملے گا تو خدا ملے گا۔ یہاں تک پہنچنا ایسا جیسا تم خدا تک پہنچ گئے۔ یہ مرکز ہے دوستوں، مرکز ہیں۔ اپنے امام کو پکارنے کی عادت ڈالو، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بہنوں، عادت ڈالو۔ say something quietly، مت مانگو، ہاتھوں کو پھیلا کے مانگو۔ مظلوم کربلا کی دعائے عرفہ آپ نے پڑھی، کیا تھی دعائے عرفہ؟ حسین نے دعا کیسے مانگی؟ حسین نے دعا یوں نہیں مانگی، حسین نے دل میں نہیں مانگی، حسین کوائٹلی دعا نہیں مانگتے تھے۔ مظلوم امام کبھی بھی، اس کوئی امام ایسا نہیں مانگتا تھا۔ پورے معصومین، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے معصومین کی زندگی اٹھا کے دیکھو، تاریخ میں، ہسٹری میں واقعات ہے، 1400 ایئرس کی ہماری ہسٹری ہے۔ مظلوم امام کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ دعا عرفہ پڑھ رہے تھے، جو آپ نے دعا عرفہ، روز عرفہ پڑھی ہوگی، سب سے بڑی دعا ہے ہماری کمیل اور مشلوب اور ندبہ، سب سے بڑی دعا ہے۔ اس دعا میں امام کیسا مانگتے تھے؟ راوی کہتا ہے کہ امام خیمے کے باہر آئے، جب اعمال کو شروع کیا، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، اگر داڑھی ہے تو پکڑیں گے نا، چہرہ اگر ہمارا ایسا ہے اور کہتے ہیں کہ امام آئے، تو امام کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ چہرے کو پہلے اپنی اس چہرے کو ایسا بناؤ کہ تمہارا امام تم کو آ کے مسکرائے۔ اگر کلین رہو گے تو امام کبھی نہیں مسکرائے گا۔ جو مجھے میسیج دینا تھا میں نے دے دیا، then you decide what you want to do۔ بہرحال راوی کہتا ہے کہ امام نے چہرے سے داڑھی کو پکڑا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، آنکھوں میں آنسو ہے، اور تڑپتے جاتا ہے، پکارتے جاتا ہے حسین ابن علی، دعا مانگ رہا ہے۔ ایسے پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ حسین کا یہ حال ہے، حسین کو کیا ضرورت ہے۔ اٹھاتے اس کے بعد عجیب جملہ اس دعا میں کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ پروردگار، پلیز دوستو مظلوم امام کے ان جملوں پہ غور کرو، جا کے آپ اپنا ترجمہ پڑھو۔ امام نے عجیب انداز سے دعا مانگی، کہا کہ پروردگار، اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا۔ یہ حسین کے جملے روز عرفہ۔ دعا ایسی مانگی جاتی ہے تو تم اپنے امام کو پکارنے کے لیے ڈونٹ سٹ لائک دس اینڈ سے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ اس امام کے لیے آپ کو سٹرس کتنا کیا گیا، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو۔ دعا عہد کیا کرتے ہیں، کیسا پڑھتے ہیں؟ دعا عہد کے بعد پیر پہ مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں پیر پہ 3 مرتبہ؟ جسٹ آپ کا جو ذہن ہے نا، برین جو ہے نا، وہ جاگے۔ جب آپ ماریں گے تو آپ کا برین جاگے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ الجل الجل الجل، مار کے کہا کہ سوچو تم کس کو پکار، آؤ۔ مولا الجل کے معنی کیا ہے؟ آئیے آئیے، اپنے آپ کو مار کے کہہ رہے ہیں۔ دعا عہد، یہ وہ دعا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر اس دعا کا ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ تمہارے معاف کرے گا، 1,000 حسنات تمہارے عمل نامے میں لکھے گا۔ دعا عہد کے بارے میں میں جج کر دوں میرے بچوں سے کہ ڈیلی پڑھو دعا عہد 40 ڈیز تک، جسٹ ریسائٹ فار 40 ڈیز دعا عہد وداؤٹ مسنگ فجر پریئر۔ اگر کوئی شخص 40 دن پڑھتا ہے نماز فجر ادا کیے بغیر، تو وعدہ امام کا ہے کہ مرنے کے بعد اگر ظہور ہوا تو خبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور کیا چاہیے اس سے بڑی عزت کہ ظہور امام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ کو پتا ہے 11ویں امام کا ارشاد کیا ہے کہ افضل ترین عبادت انتظار فرج، انتظار فرج۔ ہم انتظار کر رہے ہیں فرج کا، تو ہم دعا عہد پڑھیں۔ پریشانیوں میں، بلاؤں میں، لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی، بزنس ڈیلز نہیں ہو رہی ہیں، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، پیس ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، جسٹ اسٹارٹ ریسائٹنگ دعا عہد۔ گھر میں بیٹھ کے پڑھو، صبح کے وقت پڑھو، دوپہر کے وقت پڑھو، شام کے وقت پڑھو۔ دس از ایگریمنٹ، یہ ایگریمنٹ پڑھو، پڑھ کے پیر پہ مار کے کہو الجل 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 یا امام زمانہ۔ آپ دیکھیں میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے دعا دیں گے،
دعا دیں گے آپ. یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ گھر میں برکتیں ختم ہوگی. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے نا, پیرنٹس پریشان ہیں, وریڈ ہے, 40 دن پڑھ دعا ہے, صرف 40 days, اس نیت کے ساتھ کہ مولا پلیز مولا آپ کی کنیز ہے, عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے. دعا ہے پڑھو 40 دن. اس کے بعد دیکھو پریشانیاں, رزق کی تنگی ہے, بزنس نہیں چل رہا, جاب کا پرابلم ہے, بچوں کے ایگزامینیشن سامنے. بچوں, میں بچوں سے بات کر رہا ہوں, میں بڑوں سے نہیں, میرے بچوں سے, کہ تم لوگ تیار ہو, تم لوگ جنریشن ہو. You just go and sit with your parents, بیٹھو ماں باپ کے ساتھ اور بولو کہ مجھے نہیں آتی نا, مجھے دعا ہے پڑھنا ہے. Then you will see. آپ کو پتا ہے رضوی کالج میں ایک ریولیشن آیا ہے محرم میں. یوتھ تیار ہوئے, اتنا تیار ہوئے کہ یہاں پہ آپ ٹیبل پہ انہوں نے ایڈریسز بھی لکھے کہ they want to do something for the community. تو آج گلستان ہند کے مومنین, میری بہنیں جو میری آواز سن رہی ہیں, تمہاری بھی ذمہ داری ہے امام زمانہ کے استقبال. ڈو سم تھنگ. امام کے لیے ایسا پریپریشن کرو, ایسی تیاری کرو دوستو کہ فرزند زہرا کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ. اگر ظہور نہ ہو تو ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہے بھائی؟ کہ ہم موجود ہیں, ہماری زندگی کے اتنے وقت گزر گیا اور ہم نے اپنے امام کو نہیں دیکھا. میں پوچھوں, اتنا بڑا مجمع میرے سامنے, میں یہ اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کتنے دفعہ آپ نے امام کی زیارت کی؟ کیا آپ کے دل میں خواہش نہیں ہے دوستو؟ کیا آپ کی وش نہیں ہے؟ آپ کو خواہش نہیں ہوتی کہ میں اپنے امام سے ملاقات کروں؟ خواہش کو پیدا کرو. نہیں ہے نو پرابلم, اب تک نہیں کی, نا فرام ٹوڈے یہ فرش عزا پہ بیٹھ کے دعا مانگو کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کریں. اس لیے کہ دوستو میں کیوں بار بار اتنا سٹریس کر رہا ہوں, وائی آئی ایم ڈوئنگ دس, اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک آپ کا رشتہ جو ریلیشن شپ ہماری ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ اس لیے کہ اگر امام کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو جب ظہور امام انشاءاللہ ہوگا, اس کے بعد جو پیریڈ آنے والا ہے نا وہ نارمل پیریڈ نہیں ہے دوستو, نارمل پیریڈ نہیں ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کا نہیں, وہ پیریڈ بہت بڑا پیریڈ ہے, اتنا بڑا پیریڈ ہے. اور اس پیریڈ میں آج کا شیعہ, آج کا امام کا چاہنے والا, میں اتنا جو گلستان کے مومنین کے مورل کو اٹھانا چاہتا ہوں. فار واٹ؟ اس لیے کہ آپ کو وہ عزت ملے گی. یو ول گیٹ دیٹ بگ ریوارڈ فرام امام. ہاؤ؟ کہ آپ آج دعا کریں گے, آپ کی دعا اگر امام انشاءاللہ مولا قبول کرے, آپ دعا عہد پڑھیں, کرنے کے بعد جب انشاءاللہ ظہور امام ہوگا تو آپ کس سے ملاقات کریں گے؟ آج کے دور کے شیعہ کو وہ عزت ہے جو اس دور کے دوسرے معصومین کے دور کے شیعوں کو نہیں ملی, جو آج کے شیعہ کو ملے گی. اس دور کے جو شیعہ تھے امام کے پلیز غور سے سنیں, امام کے چاہنے والے جو اس دور میں تھے وہ پیریڈ میں تھے, جیسے مظلوم کربلا کے پیریڈ کے جو امام کے چاہنے والے, انہوں نے حسین کو دیکھا, مولا کو دیکھا, امام حسن کو دیکھا, چوتھے امام کو دیکھا ہوگا, 5ویں امام کو دیکھا ہوگا, بس. آج کا شیعہ 6 امام کے زمانے کے لوگ 7ویں امام کو دیکھا ہوگا, 5ویں امام کو دیکھا ہوگا, اور مولا کے زمانے کے شیعوں کو نہیں دیکھا ہوگا, بڑے جو تھے 10ویں امام کے زمانے کے لوگ 10ویں امام کو دیکھا ہوگا, 11ویں امام کو, 9ویں امام کو, 8ویں امام کو. بس آپ کو کون ملے گا؟ پتہ ہے کون ملے گا؟ ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ میں ظہور کی باتیں آخری مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. پورے معصومین سے رجت میں ملاقات ہے, سلمان فارسی سے ملاقات ہے, ابو ذر الغفاری سے ملاقات ہے, مقداد سے ملاقات ہے, ابو دندانہ سے ملاقات ہے, موسیٰ کی قوم کے 18 مومنین سے ملاقات ہے, اصحاب کہف سے ملاقات ہے, اور کربلا کے شہداء سے ملاقات ہے. یہ نہیں چاہیے ہم کو؟ آپ امیجن کریں دوستو, امیجن کریں کہ کیا عزت ہے, اتنے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی اگر ہم استقبال امام کا کریں, ویلکم امام کا اچھا کریں. اس کے لیے we have to do something. میں نے دعا عہد بتائی, 40 دن پڑھو, وعدہ امام کا ہے کہ تمہیں اٹھائیں گے. دوسری اس لیے کہ دوستو ہر مومن کی 2 موتیں ہیں, ہم ایک دفعہ مرنا نہیں چاہتے, دوسری موت کا نہیں, 2 موتیں ہوں گی, 2 ٹائمز ہماری ڈیتھ ہوگی. مومن اگر ہے تو 2 ٹائمز ڈیتھ ہوگی. دعا عہد پڑھنے میں فائدہ کیا ہے پتہ ہے؟ مر گئے. مثال کے طور پہ آج ہم نے 40 دن کمپلیٹ کر لیے. اور آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں, اگر 40 دن خلوص کے ساتھ پڑھا نا,
عجب نہیں کہ امام سے ملاقات ہو جائے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے امام سے ملاقات کی، کل سے جو واقعات امام سے ملاقات کے آئیں گے، آج یہاں تک آپ کو میں تیار کیا ہوں، کل پرسوں اور ترسوں 3 دن امپورٹنٹ مجلسیں ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جنہوں نے امام سے ملاقات کی، دے ہیو میٹ امام، پھر امام نے ان کے تھرو ہم تک میسیج بھی بھیجا۔ امام کے کچھ میسیجز ہیں انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں۔ اور جمعے کی مجلس میں جزیرہ خضرہ کے جانے والوں کے نام وہ بتاؤں گا کہ واٹ از جزیرہ خضرہ، وہ گرین لینڈ کیا ہے، گرین آئی لینڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ دنیا کا گرین آئی لینڈ نہیں، گرین لینڈ نہیں، وہ جزیرہ کہ جہاں پہ خود غیبت ہے، وہ انشاءاللہ فرائیڈے کے مجلس میں، اینڈ لاسٹ مجلس میں کنکلوڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آخر ہم امام سے مل لیں، ایک دفعہ ملاقات ہو جائے، اور جیسے دوسرے لوگوں نے ملاقات کی اور گلستان والے بھی کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا بڑا ریولیشن آ جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ زمانے کے امام کا انتظار، ان سے ملاقات جب ہوتی ہے نا دوستو، وہ لطف اور وہ مزہ ہے کہ فرزند زہرا، جیسا میں نے کل کہا، جب آئے گا تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ He will give you something, he will give you something۔ اور جب وہ دیں گے تو وہ ہمیشہ باقی رہیں گا، برکتیں ہوں گی۔ اس کے لیے یہ کریں، اور زمانے کے امام کے کچھ اعمال ہیں جس سے یو گیٹ کلوز، جیسا ایک عریضہ ہے، عریضے لیٹر، عریضہ مینس لیٹر، جو ہم ایک عریضہ خواہش جو امام کو کرتے ہیں، صرف 15 شعبان کی روایت مت بنا لیں اس کو کہ 15 شعبان کو ایک فارمولیٹی، ایک عادت ہے، ایوری بڈی دنیا بھر میں جب صبح ہوتی ہے تو ہم جا کے عریضہ لکھتے ہیں، اینڈ جسٹ وی پٹ اٹ ان دا واٹر اینڈ وی کم بیک۔ ہم نہیں کہتے، ہم کو بس یہ ہے کہ ہم کو آج امام کو ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ نو دوستو، اس کی عادت مت بولا 15، آپ نہ ڈالیں پلیز۔ آپ عام مسلمان ڈالتا ہے، ڈالنے دیں، اگر ڈالتا ہے نہیں ڈالتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نہیں ڈالیں، اس کو عادت نہیں بنائیں۔ 15 شعبان کو تو اس لیے رکھا گیا علماء نے کہ کم از کم سال میں ایک دفعہ تو امام کو خط لکھو، وہ اسی لیے رکھا گیا۔ میری خواہش کہ ایوری ڈے، کل میں نے کہا تھا ایوری ڈے رائٹ، یو رائٹ ایوری ڈے۔ میں کچھ کویت کے ایسے مومنین کو جانتا ہوں، بلیو می ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیپس میں گر گیا تھا، وہ انسان قرضوں میں ڈوب گیا تھا، اس کے سامنے سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں تھا، یہ روشنی نہیں تھی۔ He was really in big problems۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بیسٹ چیز جو ہے وہ اپنے امام کو اپروچ کرنا ہے، and then he started writing letters to امام۔ لیٹر میں کیا لکھ رہا ہے؟ کچھ نہیں لکھ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، سلام لکھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہے، سلام لکھ رہا ہے۔ اور سلام بھی کیسا کرے معلوم؟ آپ یا امام سلام علیکہ یا امام زمانہ مت لکھیں، امام کو جو القاب پسند ہے اس سے لکھیں، اس لیے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ امام کیا چاہتا ہے، امام کو کیا پسند ہے۔ تو آپ ان میں لکھیں کہ یا فرزند فاطمہ لکھیں، یا فرزند فاطمہ، یا فرزند زہرا، یا فرزند علی، یا فرزند زینب لکھیں۔ یقین کریں دوستو، یقین کریں، اگر کسی نے شہزادی کونین کے نام سے امام کو پکارا، روایت میں ہے کہ اگر کسی نے شہزادی کے نام سے کہا کہ فرزند فاطمہ ادرکنی، یا فرزند فاطمہ پلیز ہیلپ می، بلیو کریں امام فوراً لبیک کہتا ہے۔ کیوں؟ آپ اس رشتے سے پکار رہے ہیں کہ جس شہزادی کا بدلہ لینے کے لیے، خون کا بدلہ لینے کے لیے مولا جب ظہور کریں گے انشاءاللہ، تو وہ کربلا کا بدلہ بعد میں لیں گے، مولا کائنات کے خون کا بدلہ بعد میں لیں گے، رسول کے خون کا بدلہ بعد میں لیں گے، امام حسن کے خون کا بدلہ بعد میں لیں گے۔ سب سے پہلے جو امام جس کے خون کا بدلہ لیں گے وہ شہزادی کونین، فاطمہ کے خون کا بدلہ پہلے لیا جائے، کربلا کا بعد میں، شہزادی کا پہلے، اس شہزادے محسن کے خون کا بدلہ ہے، حق فاطمہ کا بدلہ ہے کہ 18 سال میں رسول کی بیٹی چلی گئی، اس کا بدلہ پہلے ہوگا۔ تو شہزادی کونین کے نام سے پکارو، میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، وہ شخص کا یہ عالم تھا کہ he started writing letters۔ کیا لکھتا ہے؟ السلام علیکہ یا فرزند فاطمہ۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے اپنی حاجت لکھتا ہے کہ how are you مولا،
پلیز ہیلپ می، پلیز فارگیو می. پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بولو کہ پلیز فارگیو می فارگیو مائی سنس. یہ سب لکھو. لکھ کے پٹ سم تھنگ ان یور حاجات، جو آپ کے حاجات ہیں، جو بھی آپ کی وش ہے وہ لکھیں. پھر نیچے کربلا والوں کا واسطہ دیں. گیو ہم واسطہ ٹو امام کہ مولا آپ کو. اور دوسرا واسطہ امام کو بہت جو پسند ہے وہ شہزادے علی اصغر کا واسطہ، جناب عباس کا واسطہ. یہ دو کربلا کی مظلوم امام تو امام ہے، دو شہزادوں کا واسطہ اگر امام کو کوئی دے، آپ یقین کریں میں گلستان کے اتنے بڑے مجمع سے بول رہا ہوں کہ جب آپ لکھیں گے نا تو شخص خود کہتا ہے دوستو اس کی زندگی 180 ڈگری بدل گئی. 180 ڈگری. جو کرائسس میں تھا وہ کرائسس سے باہر آ گیا. اس لیے کہ یہ تو ٹرسٹ ہے، یہ تو بھروسہ، یہ تو یقین ہے کہ اگر امام زمانہ چاہے nobody can stop you. Nobody can stop you. اس لیے کہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، امام کی مرضی اللہ کی مرضی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. سورہ دہر. یہ کچھ چاہتے ہیں نہیں جو وہ نہیں چاہتا. ان کی مرضی اللہ کی مرضی. اگر if he wants to give you اور if he wants to help you، دنیا کی کوئی طاقت آگے بڑھ کے روک نہیں سکتی. تو میری خواہش آپ سے یہ ہے، میں کتاب کا ریفرنس گوہر یگانہ کتاب ہے، اس کے 401 پیج پہ 401 پیج پہ یہ عریضہ موجود ہے. 11 عریضے تاریخ میں، 11 عریضاز ہیں تاریخ میں. اس کتاب میں کوئی 4-5 عریضے ہیں. تو 401 والا عریضہ لکھو. جیسا 15 شعبان کا عریضہ حسین ابن روح جو تیسرے نائب ہیں ان کے ذریعے آپ بھیجتے ہیں. یہ جو عریضہ ہے یہ آپ پہلے نائب اور دوسرے نائب کے ذریعے بھیجتے ہیں. محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید جو تھے ان کے ذریعے. تو آپ لکھیں، چھوٹی سی دعا ہے، پانی میں ڈالیں. پانی میں اویلیبل نہیں ہے، گھر کا زمین یہ کھودیں، زمین دفن کر دیں اندر، نو پرابلم. بٹ پٹ اٹ، ٹرائی ٹو رائٹ لیٹرز ٹو امام. کیوں؟ جب آپ امام کو خط لکھیں گے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، ایک وقت ایسا آئے گا کہ امام جواب دے دے گا آپ کو. He will give you answer. اور ایک چیز یاد رکھیں، جیسا سلام کرنا واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سلام آپ کسی کو نہیں کریں تو ڈزنٹ میٹر، ثواب سے آپ محروم ہو گئے. جواب سلام مست ہے، واجب ہے. جب آپ خط لکھیں گے، خط لکھنا واجب نہیں، جواب دینا اخلاقی فرض ہو جاتا ہے، مورل رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ آپ جواب دیں. آپ کو اگر کوئی خط لکھے، ای میل کرے آپ کو، if you don't answer again he will email you, again you don't answer, so what do you think کہ یار اس بندے کے پاس کچھ ہے کہ یہ میرے ای میل کا جواب ہی نہیں دے. آپ کسی کو ٹیلی فون کریں گے، یورپ امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو وہ جب آنسر کرتا ہے تو واٹ ہی سیز، آئی ایم ریٹرننگ یور کال، میں آپ کی کال کو ریٹرن کر رہا ہوں، یہ بولتا ہے. اٹ مینس کہ یو ہیو کالڈ اینڈ ہی از ریٹرننگ یور کال. آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، مولا ول آنسر یو. آپ سمجھیں دوستو، جب آپ یقین کریں، آپ کل لکھیں صبح میں لیٹر، خلوص کے ساتھ لکھو، یقین کے ساتھ لکھو، اپنے بلیف کو سٹرانگ کر کے لکھو، واسطہ دے کر لکھو، کانشیس کو کلیئر کر کے لکھو. دین آئی ایم ٹیلنگ یو فرام دا ممبر. عجب نہیں کہ میں 401 کا جو عریضہ میں بیان کہہ رہا ہوں، لیکن وہ عریضہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کل وہ عریضے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر انسان تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھر جائے، اس کو کہیں سے روشنی نہیں ملے تو وہ یہ عریضہ لکھے. ادروائز دوسرے عریضے آپ کو کوئی کتاب کا عریضہ نہیں ملتا. جسٹ ٹیک آؤٹ ون وائٹ پیپر اینڈ پینسل، جسٹ رائٹ دا لیٹر. امام کو سلام کرو، اپنی حاجت لکھو، واسطے دو، نیچے خدا حافظ کہو، لیٹر لے جا کے پانی میں ڈال دو، کل صبح میں ڈالو، خلوص کے ساتھ ڈالو، یقین کے ساتھ ڈالو، اپنے بلیف کو سٹرانگ کر کے کہ میں جو لیٹر لکھ رہا ہوں میرے امام کو، امام ول آنسر می. عجب نہیں آپ لکھیں اور فوراً آپ کی حاجت پوری ہو. What we think about امام. آج جو زمین اور آسمان باقی ہیں، آج یہ جو چاند اور سورج میں روشنی ہے، یہ جو ہماری زندگی چل رہی ہے، وہ امام کی برکت سے، امام کی برکت سے. امام چاہے یہ حجت خدا ہے، امام چاہے تو ایک لمحے میں آپ کی زندگی بدل جائے. تو میری خواہش، میری آرزو آپ سے یہ دوستو کہ پلیز چینج یور سیلف فرام ٹوڈے. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بڑوں سے نہیں.
بچوں تم چینج ہو جاؤ، تمہاری لائف میں ایک ریولیوشن آنا، تمہاری لائف چینج ہونا، تمہاری لائف ایسی ہونا جب تم گھر سے باہر نکلو نا تو لوگ کہیں تم کو دیکھ کر، تمہاری صورت کو دیکھ کر، تمہارے چہرے کو دیکھ کر، تمہارے فیس کو دیکھ کے کہیں کہ یہ کسی کا انتظار کرنے والا ہے۔ رات میں اپنے بچوں کو، میرے ماں باپ، میری ماں سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو تم ایسے ٹرین کرو کہ آدھی رات کو اگر تمہارے بیٹے کو اٹھا کے پوچھو کہ بیٹا تو کس کا انتظار ہے، تو اس کی زبان پہ فرزند زہرا کا نام ہو۔ اتنا پریپیئر کرو بچوں کو، اتنی تیار کرو۔ میں گلستان کی ماں سے کہہ رہا ہوں کہ کیا تمہاری خواہش نہیں ہے، کیا تمہارے دل میں یہ آرزو نہیں ہے کہ میرا بیٹا امام کا سپاہی بنے؟ یہ خواہش نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو فائدہ کیا زندگی کا؟ کیا یہ خواہش ہے کہ صرف ڈاکٹر بن جائے؟ امام کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوگی بعد میں، ظہور امام کے بعد امام کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوگی، انجینئرز کی بھی ضرورت ہوگی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بھی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ حکومت کو چلانا ہے۔ تو ایجوکیشن ضرور دو بچوں کو، لیکن پلیز میں بیگ کر رہا ہوں دوستو، میں بیگ کر رہا ہوں میری ماں کو، میری بہنوں، میری بات سنو، just give them 10 minutes، امام کے بارے میں بات کرو، talk about your امام، بچوں کو بتاؤ کہ امام کوئی ہے، تمہارا امام ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی چل رہی ہے۔ ڈونٹ کیپ کوائٹ، ڈونٹ سٹ کوائٹلی، دوسرے باتیں بتاتے ہو۔ یہ ہر ماں بتانا چاہتی ہے کہ فورک کس ہاتھ میں لیا جائے، نائف کس ہاتھ میں لیا جائے۔ نہیں معلوم مجھے بامبے کی باتیں، کویت میں فورک اور نائف سے کھایا جاتا ہے۔ یہ ہر ماں بتا رہی ہے کہ نیپکن کو کیسا رکھے، فورک کو ہاتھ میں اٹھائیں، نائف کس ہاتھ میں اٹھائیں، اس کے بعد جب ٹیبل پہ بیٹھ کر کھائیں تو کیسے کھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ غلط کھائے، بات ماں باپ تک آئے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں۔ This is not wrong، ضرور سکھاؤ، اخلاق سکھانا اچھی بات ہے، لیکن اس سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے، اور امام کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے امام کے لیے، کہ we don't spare some time for our امام۔ دوستو then what is the use of our life؟ کیا فائدہ ہے پھر ہماری زندگی کا کہ اگر ہم اپنے زمانے کے امام کو نہیں پکارتے؟ معرفت کی باتیں ہیں دوستو، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ جہالت کی موت مرو گے، ابو جہل کی موت مرو گے اگر امام کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ صبح شام پکارو، امام کا ذکر کرتے رہو۔ میں واللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی دوسرے امام کو نہ پکار، ہر معصوم کو پکارو، اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک چاہدہ معصومین کو پکارو، شہزادیوں کو پکارو، شہزادوں کو پکارو، کربلا والوں کو پکارو، اس لیے کہ سب دینے والے ہیں، لیکن سب سے آخر میں کم از کم یہ نام تو لو، زندہ امام کا نام تو لو۔ مظلوم کربلا کے ساتھ یہ بھی کہو۔ آج میں نے کل بات کہی تھی، اب آج سے آپ یہ ٹرائی کریں، جیسا 25 محرم آنے والی ہے، 25 محرم، سب کو پتا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جو چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 25 محرم آئے تو جیسے آپ حسین ابن علی کو پرسا دیں گے نا ان کے فرزند کا، جیسے جناب شہربانوں کو پرسا دیں گے ان کے بیٹے کا، جیسے جناب سکینہ کو پرسا دیں گے ان کے بھائی کا، شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کو پرسا دیں گے بھائی کے بیٹے کا، اسی طرح 25 محرم جب آئے ٹرائی ٹو رائٹ اے لیٹر ٹو امام، پرسے کا خط لکھو۔ ہر امام کی شہادت، ہر ولادت میں ایک لیٹر آپ کے پاس سے جانا چاہیے۔ میں باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں دوستو، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یقین کریں میری بات کے اوپر۔ آپ جب اس طرح سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرتے جائیں گے، کیا زمانے کا امام اس وقت حقدار نہیں ہے؟ کون حقدار ہے؟ وارث غم حسین کون ہے؟ وہ ہر امام کے غم کا وارث کون ہے؟ یہ فرزند زہرا ہے، ہم نہیں، ہمارا سید و سردار، ہمارا محسن۔ ہر معصوم کی ولادت میں، شہادت میں آپ خط لکھیں، آپ یقین کریں اس کے بعد آپ کا ریلیشن شپ اتنا سٹرانگ ہوگا، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے امام سے کم از کم امام تو کہے یوم ندعو کل اناس بامام، کیا ہے کہ امام کے ساتھ بلائے گا اللہ، تو جب بلائے گا تو کم از کم امام یہ تو کہے کہ یہ وہی میرا چاہنے والا تھا کہ جس نے مجھے بلایا نہیں، دنیا نے بھلا دیا،
کل میں امام کی کمپلین بتاؤں گا، جو امام نے مقدس اٹبیلی جو ہمارا بہت بڑا مرجع تھا، اس سے امام نے کمپلین کی ہے، and he has sent the message to Shias. مقدس اٹبیلی نام لے رہا ہوں، یہ احمد اٹبیلی تھے لیکن بعد میں مقدس ہو گئے. یہ بڑا اپنے دور کا بہت بڑا پائس مجتہد تھا، اتنا پائس تھا کہ اس کا نام مقدس پڑ گیا. انہیں پائس اور اٹبیل کے رہنے والے تھے، ان کے ذریعے زمانے کے امام نے ایک میسیج ریلے کیا ہے. بیکاز ٹمارو از تھرسڈے، تو تھرسڈے پرسوں شب جمعہ ہے کل، اور جمعہ امام کا دن ہے، تو مقدس کے ذریعے امام نے ایک میسیج ریلے کیا ہے فار آل شیعہ، فار آل زمانہ، کہ میں کیا چاہتا ہوں، تم کیا چاہتے ہو. امام نے کمپلین کی ہے دوستو، کمپلین کی ہے. تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جمعہ آ رہا ہے، اس جمعے کو ابھی تک عاشور کا پرسہ نہیں دیا نا، تو جمعے کو رائٹنگ میں پرسہ دو، رائٹنگ میں پرسہ دو، لکھ کے بھیجو کہ مولا پلیز ہم گناہگار کی طرف سے اپنے بھرے ہوئے گھر کا پرسہ لو. آپ دیکھو، پکار کے دیکھو، اس طرح لکھ کے دیکھو، then you will see کہ زمانے کے امام کی بلیسنگ آپ پہ کیسا ہوگی. آپ کو پتہ ہے ہم کیا یاد کرتے ہیں؟ ابھی سلوات ہوئی، ایک عادت کے تحت ہم نے سلوات پڑھی. آپ نے کچھ انڈرسٹینڈ کیا، ریئلائز کیا کہ سلوات میں ایک اور ورڈ بھی اگر ہم ایڈ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ ابھی تک قوم کو عادت نہیں ہوئی امام سے ریلیشن شپ کے لیے. ایک عادت کیسی ڈالو کہ ایوری ٹائم یو ریممبر یور امام. ہاؤ؟ ہر سلوات کے ساتھ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولو، تو ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں یہ بات تو آئے گی کہ ہم امام کی ظہور کی دعا کریں، امام کی ظہور کی دعا. عادت ڈالو دوستو، عادت ڈالو. نماز میں، قنوت میں، رکوع میں، سجود میں، مجلس میں بیٹھے ہوئے جب آپ سلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تک پڑھنا ہے. ایڈ ون ورڈ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. کیوں؟ کم از کم جب تک بولیں گے، زبان سے بولو، میں کہہ رہا ہوں نا، بولو بولو، خاموش مت رہو. جب وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہے گے تو آپ کے ذہن میں، آپ کے برین میں یہ بات آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، what does it mean؟ میں کہہ رہا ہوں کہ امام جلدی ظہور کرے. جب یہ ہمارے ذہن میں بات آ جائے گی تو کم از کم انتظار امام، تصور امام ہمیشہ ذہن میں رہے گا، تو اس سے ریلیشن شپ بڑھے گی. پلیز جب سلوات پڑھو، جہاں سلوات پڑھو، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اگر زور سے نہیں بول سکتے آہستہ بولو، بٹ سے تو ریلیشن شپ بڑھتی جائے گی. میرا وقت ہو گیا، وقت زیادہ ہی ہو گیا. بامبے کا ساتھ میرا پرابلم ہے وقت کا. تو بس زور سے بابا سے بلند سلوات پڑھ لیں. آپ کو معلوم عرب میں، کویت میں اور بحرین میں کوئی سلوات ہوتی نہیں. یہ مشہد مقدس جا کر دیکھیں، اللہ ہم کو زیادہ نصیب مولا کی. بابا سے بلند کیوں؟ تصور امام، امیجنیشن جو ہمارے ذہن میں امام کنٹینیو رہے گا. بچے پوچھیں گے اگر کہ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے معنی کیا ہے، تو ایٹ لیسٹ پیرنٹس کین سے کہ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ مینس تمہارا جو امام پردے میں نا، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم ویٹ کریں، اس کا لیے دعا کر رہے ہیں. تو بچے بھی دعا کریں گے. دوستو جب سب مل کے دعا کریں گے، انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا. ظہور امام ہوگا نا، تو میں روایت کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا، وہ جھوٹا ہے جس نے ڈیٹ کو فکس کیا. لیکن زیادہ تاریخیں عاشور کے لیے زیادہ روایتیں ہیں. لیکن ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے، وہ اب اس وقت امام کا ظہور کرا سکتا ہے، اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکتا ہے. لیکن زیادہ روایتیں عاشورے کی ہیں. کل سے انشاءاللہ باتیں آئیں گی. اور لیکن ایک چیز سوچو، جب عاشورہ آئے اور امام کے پاس آپ جائیں تو کیسا جائیں گے؟ ان کے جد کا پرسہ دیں گے نا، جا کے قدموں پہ گر کے یہی کہیں گے کہ مولا بھرے ہوئے گھر کا پرسہ. کس کس کا پرسہ دیں گے؟ کربلا والوں میں علی اکبر کا پرسہ، اس کے زخمی سینے کا پرسہ، قاسم کے پامال لاشے کا پرسہ، زینب کی گودی کے پالے اون محمد کا پرسہ، اور سیدانیوں کے پردے کا جو محافظ تھا اس کا پرسہ.
اس ابو الفضل کا، اس لیے کہ امام زمانہ سے جزیرہ خضرہ میں ملنے والے نے پوچھا تھا کہ مولا کس کی شہادت؟ امام کے علاوہ پڑھوں تو جناب رباب کی گود کا پالا علی اصغر کا ذکر کیا اور جناب عباس کا۔ میدان عرفہ میں جب ملاقات ہوئی امام سے، عرفے کا میدان بھی ایک جگہ ہے جہاں امام سے ملاقات ہوتی ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا میں کہ عرفے میں جب حج پہ جائے تو کیسا رہے۔ تو عرفے میں ملنے والے نے بھی جب پوچھا تو امام نے یہی کہا کہ ابو الفضل کا ذکر کرو۔ عزیزو، جناب عباس اس مظلوم کا نام ہے کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا، جس کا وجود زینب کے دل کو سکون پہنچاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص چوتھے امام کے پاس آتا ہے اور آ کے ایک جملہ کہتا ہے کہ مولا میں کوفے میں تھا جب یہ قافلہ گزرا تو ہر کا سر، آپ کے بابا کا سر ایک نیزے طویل پہ تھا، آپ کے بھائی علی اکبر کا سر تھا نیزے پہ، قاسم و محمد کے سر تھے، علی اصغر کا سر تھا، تمام شہداء کربلا کے سر تھے، لیکن مولا ایک سر ایسا تھا جو خولی کے گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ یہ کس کا سر تھا مولا؟ تو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ تو نے میرے دل کو کہا مولا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بھائی وہ میرے چچا عباس کا سر تھا۔ تو راوی نے پوچھا کہ مولا آپ کے چچا کا سر نیزے پہ کیوں نہیں بلند ہوا؟ تو کہا جب بھی نیزے پہ بلند ہوتا اور عباس دیکھتا کہ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے تو نیزے سے سر زمین پہ آ جاتا، جب بلند کیا جاتا تو وہی جب زینب کا کھلا ہوا سر دیکھتے تو سر نیزے سے زمین پہ آتا، اسی لیے خولی نے اپنے گردن میں باندھا تھا۔ عزیزو، یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کے بارے میں اتنی روایتیں، کہ اتنی یاد اور اتنا بھروسہ تھا عباس کے اوپر سیدانیوں کو، کہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب عباس رخصت ہو کے جا رہے تھے تو بیویاں خناتوں تک آ گئی تھی، اور جب واپس علم لے کر حسین آئے تو وہ منظر تھا کہ حسین نے لا کے علم کو استاد کر دیا۔ اور جناب عباس کی شہادت کے لیے ہر مظلوم نے یاد کیا، ہر معصوم نے یاد کیا، یہاں تک کہ فاطمہ کی ایک خواہش ہے کہ عباس کے مصائب کیسے ہوں، کون سی مصیبت عباس کی پڑی جائے۔ کربلا میں ایک ذاکر تھا جو روزانہ کربلا میں جناب عباس کے روزے میں مصائب عباس سناتا، اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ عزیزو، وہ ذاکر کا یہ عالم تھا کہ صبح اور شام ابو الفضل کے مصائب سناتا، اور سید تھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ شہزادی کونین پردے میں ملبوس ہیں، وہ تشریف لائیے، اور بی بی نے آ کے ایک جملہ کہا کہ اے ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کے دونوں شانے خطا ہوئے، عباس زخموں سے چور ہوئے، عباس کی کسی خواہش کو کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن بار بار سیدانی یہی کہہ رہی ہے کہ ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا۔ تو اس وقت ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بی بی آپ ارشاد فرمائیں کہ کون سی ایسی مصیبت ہے جو میں بیان نہیں کرتا۔ تو اس وقت شہزادی نے کہا ذاکر کربلا میں روز عاشور ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہا تھا اس کے ہاتھ موجود تھے، ہاتھوں کے سہارے وہ زمین پہ آتا تھا، لیکن میرا عباس جب سر پہ گرز لگا تو علی کا لال اس طرح پلٹا سر کے بل زمین پر۔ اسی لیے چوتھے امام کے پاس جب راوی نے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا آپ کے چچا کی لاش پر دونوں ہاتھوں سے تلوار کیوں چلاتے ہوئے جا رہے تھے، تو امام نے کہا کہ میرا چچا کے ہاتھ خطا ہو گئے تھے، ظالم سامنے سے وار کرتا جاتا تھا اور پوچھتا جاتا تھا کہ عباس تیرے ہاتھ کیا ہوئے؟ عزیزو، عباس کا پرسہ فاطمہ کو دو، زینب کو عباس کا پرسہ دو، اس لیے کہ ثانیہ زہرا نے ہمیشہ ابو الفضل کو یاد کیا۔ اور یہاں تک کہ بس ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کروں کہ عباس کی یادیں ہر وقت تھی۔ عاشورے کے بعد جب عباس شہید ہوئے تو خیمے جلے تو زینب نے عباس کو یاد کیا۔ عزیزو، پردے سر سے چادریں چھینی گئیں، عباس یاد آئے، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، عباس یاد آئے، سکینہ کے کان
کانوں سے گوشوارے چھینے گئے عباس کو پکارا، یہاں تک کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چل رہا تھا تو اس وقت جب زینب نے سب کو سوار کیا، ایک ایک بی بی کو سوار کیا، پھر کہا کہ فضہ تجھے بھی زینب سوار کرے گی۔ امام زین العابدین کے پاس گئیں اور جا کے کہا کہ بیٹا تمہیں بھی زینب سوار کرے گی۔ جب سب کو سوار کر دیا، اب علی کی بیٹی کو سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زینب کبھی سیدھی طرف دیکھتی ہے، زینب کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے، حسین کو نہیں پکارا، علی اکبر کو آواز نہیں دی، قاسم و محمد کو نہیں بلایا، نہر کی طرف پلٹ کے کہا عباس مدینے سے چلتے وقت پردے کا اہتمام کیا تھا، عباس اٹھو بھیا، تیری بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے، عباس کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزو یہی وجہ تھی جب زینب واپس آئی اربعین کے لیے تو صرف خبر حسین پہ اتنا کہا کہ عباس حسین سکینہ کو چھوڑ کے آئی، لیکن جب عباس کی خبر پہ گئی تو یہی کہتی رہی عباس اگر تو زندہ ہوتا کبھی تیری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی نہیں جاتی۔ عباس میری پیٹھ پہ تازیانے بلند ہوئے، عباس میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی۔ الہی وسلم